گا؟ حد کر دی، ذات دیکھے تو صحیح قانون، نہ نبوت کے ساتھ بلاؤں گا، نہ رسالت کے ساتھ بلاؤں گا، نہ خلافت کے ساتھ بلاؤں گا، نہ صحابیت کے ساتھ بلاؤں گا، نہ اعمال کے ساتھ بلاؤں گا، قیامت میں ایمان کے ساتھ بلاؤں گا۔ اب جیسے ایمان کے پیچھے چلو گے ویسا ہی رد عمل ہوگا۔ تو جو چاہو گے آپ نے نہیں دیکھا، جانے والے چلے گئے، اب ہمیں کیا پتا کس ایمان کو کس نے فالو کیا، کیسا ایمان مانا، کس کو تسلیم کیا، کسے قائد بنایا۔ توجہ کرے گا، ارے گئے اور جانے والے۔ اگر قرآن بیان نہ کرتا تو میں بھی نہ پڑھتا۔ پھر سورہ آل عمران 30واں سورہ 153 آیت 153 جا کے پڑھیے گا۔ اب دیکھیں منظر کھینچا ہے قرآن کی، ایک شکل رکھی ہے بڑی مزے کی۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ تصعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم۔ تمہارا اس وقت کیا عالم تھا جب تم پہاڑ پہ چڑھے جا رہے تھے، پہاڑ پہ چڑھے جا رہے تھے، تصعدون چڑھے جا رہے تھے، صعود کر رہے تھے، اوپر چڑھے جا رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور خوف کا عالم یہ تھا کہ کسی کو مڑتے بھی نہیں دیکھتے تھے، بھاگم بھاگ چلے جا رہے تھے۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہارے پیچھے پیچھے تمہیں پکار رہا تھا۔ یدعوکم، قرآن کی آیت کو آیت کی طرح سمجھیے گا۔ یدعو کے معنی دعا سے بنا، بتانے کا سیدھا دعا کے معنی ہے پوری طاقت سے پکارنا۔ رسول پوری طاقت سے پکار رہا تھا، ارے کہاں جا رہے ہو، میں ہوں، مگر چلے گئے، رسول پکار رہا۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول نے پیچھے پیچھے پکارا۔ سنی کسی نے آواز، سنی کسی نے رسول کی صدا، سنی کسی نے رسول کی پکار؟ کوئی آیا پلٹ کے؟ کہیں آیا نا۔ اب بھی ہمارے پیچھے پڑے ہو، ان کو کیوں نہیں پکارتے، ان کو کیوں نہیں پکارتے؟ ارے کیا خاص پکارے جو رسول کے پکارنے پر آیا ہو، ہمارے پکارنے پر کیا آئے گا؟ سورہ 153 آیت، سورہ کا نام آل عمران۔ اللہ کہہ رہا ہے اس تصعدون، اس گزرے ہوئے زمانے کے لیے آتا ہے۔ کیا عالم تھا تمہارا، کیا ہو رہا تھا اس وقت، کیسی منزل تھی، کیا بیت رہی تھی تم پر؟ آج بڑے سج بن کے آ رہے ہو، اس وقت تو چڑھے جا رہے تھے پہاڑ پر، ولا تلوون علی احد، اور کسی کو پلٹ کے نہیں دیکھ رہے تھے، ڈر کے مارے، خوف کے مارے، دہشت کے مارے۔ دیکھو کیسے بہادر تھے، تو جو چاہا پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے، نہ جانے کیا بتا رہے۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول تمہیں پکارتا پکارتا تمہارے پیچھے آ رہا تھا۔ اب میں قرآن سے عجیب و غریب کیفیت آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ بھئی یہ بتائیے، قرآن نے بالکل آپ کے سامنے طے کر دیا، واضح کر دیا کہ رسول نے پکارا، رسول نے پکارا، یہ ہے قرآن۔ اب اسی کے مقابلے پر تاریخ رکھ دی مسلمان نے۔ توجہ چاہ رہا ہوں کہ احد میں جیسے ایک نبی اپنے ناطے سے ایک گڈھے میں گرے، ایک نشے میں گرے، تو ادھر شیطان نے آواز دی، قد قتل محمد، محمد قتل ہو گئے۔ اسے بیان کرتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، جب محمد قتل ہو گئے ہم رہ کے کیا کریں گے، ہم زندہ کیا رہیں گے۔ چلو ساری باتیں تزکی نہیں ہوتی ہے، تشریح کی نہیں ہوتی ہے، لوگوں کو اوپر غصہ نہیں اتارا جاتا۔ چلو بھائی، اپنا اپنا کردار، اپنی اپنی عادت، اپنی اپنی صفت ہے نا، اپنی اپنی فطرت، اپنا اپنا مزاج، اپنا اپنا کیریکٹر۔ بھائی جب شیطان نے کہا محمد قتل ہو گئے تو ان کو محمد سے بڑا پیار تھا، یہ قتل کی خبر سن کر بالکل بجھ گئے، ان کی طاقت ختم ہو گئی، ان پر غم کا غلبہ ہوا، محبت رسول کا تقاضا، بہت چاہتے تھے رسول اللہ کو، لہذا ان پہ ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے میدانی چھوڑ دیا۔ ہر ایک نے تلوار دھیان میں رکھ دی اور یہ کہہ کے رکھی کہ جب نبی نہیں رہے تو ہم کیا کریں گے رہ کر۔ مگر بھائی پہلو میں لکھا ہے ایک شعر ایسا بھی تھا کہ جس نے میان کو توڑا اور ہوا میں بلند کیا اور تلوار کو نکالا اور چپ لگا، جب محمد نہیں رہے تو ہم رہ کے کیا کریں۔ جانتے ہو یہ
توجہ کریے گا. اور ایک وہ تھا جس نے نیات کو توڑ کے پھینکا. اب ہماری زندگی پوچھ رہے وہ کون تھا؟ ابو طالب کا شریف خون. توجہ کریں گے. اب ہم کیا کریں گے زندہ رہ کر؟ اور اب روایت کہتی ہے کہ علی نے پلٹ کے اپنے گھوڑے کو کعبہ دیا، لجام کو کھینچا، ایڑ لگائی، مرنے کو میسرے پر، میسرے کو مرنے پر قلب لشکر کو اچھاڑ دیا، پورے لشکر کو باب خیبر کی طرح اٹھا دیا. جو کرا گیا علی ہے کہ ہم لوگ پہ حملے کر رہے ہیں، ہم لوگ پہ حملے کر رہے ہیں، ہم لوگ پہ حملے کر رہے ہیں. حملے کرتے کرتے وہاں پہنچے جہاں نبی تھے لہو لہان. جو چارو شیطان کا جو وقت کو تیرا محمد مر گئے، قتل ہو گئے، چھپا دیا رسالت کو موت کے پردے میں. شیطان کی سازش میں علی تلوار چلاتے چلاتے کہاں پہنچے؟ محمد کے پاس. اور جانے کے بعد دونوں بازو پکڑے، محمد کو اٹھایا، اٹھا کے ایک جملہ کہا ھذا محمد حی فانظروہ. اندھو کہاں جا رہے ہو؟ یہ محمد زندہ ہے، دیکھتے چلے جاؤ. اللہ نے کہا نبی بڑے نازک وقت میں تجھے اٹھایا ہے علی نے. خون کی ندیاں بہہ رہے ہیں. سلام پڑھیے نا محمد والے. بازوؤں سے سنبھال کر بازوؤں سے سنبھال کر رسالت مطلقہ کو علی نے اٹھا کر اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے میدان احد میں جہاں خون کی بارش، جہاں لہو کا طوفان، جہاں تلواروں کی بارش، جہاں نیزوں کے لشکر، جہاں خوفار نگاہیں، توجہ کریں گے علی نے وہاں نبی کی حیات کا اعلان کیا. یہ ہے نبی دیکھو، شرط لگائی دیکھو. توجہ چاہو. اب اللہ نے بھی کر کے کہا محمد بہت پیارا ہے میرا، مگر یہ احسان چکانا پڑے گا. توجہ کریں گے. یہ احسان چکانا پڑے گا. یہ سب دب بھاگ گئے. انہیں علی نے بلا کے تجھے دکھایا کہ یہ ہے. تو انہیں سب کو غدیر میں جمع کر کے علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کر احسان کے بدلے احسان لے کے جا. کہا ہے من کنت مولا. یہ احسان نہیں ہے ذات علی پر. یہ نبوت امامت پر احسان نہیں کر رہی ہے. یہ پرانا احسان ہے جس کا بدلہ چکا رہی ہے. میں کچھ کہہ رہا بدلہ خدایا. دیکھیے نا، ہر مسلمان، ہر نمازی، ہر پرہیزگار، ہر عابد، ہر زاہد، ہر کلمہ گو، ہر امتی اپنے دین کی حقانیت کو قرآن سے ثابت کرتا ہے. اور میں کہنے چلا ہوں بھائی، قرآن میں تو لکھا ہے والرسول یدعوکم، تم سب کو رسول پکار رہا تھا فی اخراکم، تمہارے پیچھے پیچھے پکار رہا تھا. قرآن کہہ رہا ہے رسول نے پکارا. قرآن بتا رہے رسول نے آواز دی، اور تاریخ کہہ رہی شیطان نے بھی آواز دی. تو میدان احد میں دو آوازیں اٹھی، ایک رسول کی آواز، ایک شیطان کی آواز. میں آپ کو گواہ کر کے بتا رہا ہوں دو آوازیں. قرآن کہہ رہا ہے رسول نے صدا دی، تاریخ کہہ رہے شیطان نے بھی صدا دی ہے، صدا دی، پکارا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جانے والوں نے رسول کی آواز کو سنا یا شیطان کی؟ اتنا کر کے بتا دو. نہیں سمجھ آیا؟ یا اللہ مجھے لفظ دے دے، میں اپنے چاہنے والوں کی سماعت کی بارگاہ میں باریاب ہو سکوں، بتا سکوں. ابھی کمال کا کھیل ہے. رسول بھی پکار رہا ہے اور شیطان بھی پکار رہا ہے. اور 23 22 برس کے مسلمان پرانے ککے بس میں رسول میں بیٹھنے والے رسول کی آواز کو سنی نہیں رہے، شیطان کی آواز کو سننے. غور کریے گا. اگر بہت کی تاریخ میں بڑا مزیدار واقعہ لکھا ہے کہ یہ لوگ کتنی دور گئے تھے. کوئی کلومیٹر تو ناپا نہیں گیا، نہ فیتا تھا ہے نا، کچھ بھی نہیں تھا، ناپا نہیں گیا نا. کتنے مائل گیا، کتنے کلومیٹر گیا، جانے والا کچھ نہیں. پر تاریخ نے اتنا لکھا کہ جانے والے ان میں جو سب سے پہلے
پہلے واپس آیا، وہ بھی 3 دن کے بعد آیا. کتنے ڈسٹینس پہ چلے گئے تھے؟ خوف کے مارے، ڈر کے مارے کہاں چلے گئے تھے بھائی؟ 3 دن میں واپس آیا، پہلا آنے والا. جو پہلا آیا اس کو بھی آنے میں 3 دن لگے، باقی تو سب اسی کے بعد ہے. 3 دن حد سے غائب، 3 دن کے بعد آئے. اگر نبی نے کچھ کہا بھی نہیں، وہ اتنا پوچھا کیوں چلے گئے تھے؟ کیا بات تھی؟ یا رسول اللہ آپ تو قتل ہو گئے تھے. کتنے کا کہا؟ وہ تو آپ کہہ رہے تھے، جبرائیل نے پکار کے کہا تھا آسمان سے کہ محمد قتل ہو گئے. جبرائیل نے کہا تھا قتل ہو گئے، ہم چلے گئے. نبی نے مجھ پہ کہا جبرائیل نہیں بولا تھا، وہ شیطان بولا تھا. وہ ختم ہو گئی بات. کسی گردے پہ مان لے سب کو جو رسول کی زندگی میں یہ نہ پہچان سکے کہ شیطان کون ہے اور جبرائیل کون ہے. وہ نبی کے بعد کیا بتا پائیں گے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے؟ جبرائیل پکار رہے تھے اور جبرائیل نہیں تھا، وہ شیطان تھا. تو پھر تو بہت بڑا نقصان ہو گیا. ہم شیطان کے پیچھے چلے گئے. نبی نے مجھ کو کہا نہیں، یہ تو طینت کی بات ہے، یہ تو خلقت کی بات ہے. میں کیا مطلب؟ ارے قیامت کس نے دیکھی؟ آپ نے، میں نے، کس نے؟ اتنے سارے انبیاء آ کے چلے گئے. قیامت آ رہی ہے، قیامت آ رہی ہے، ابھی تک تو آئی نہیں. ہمارے حضور کو بھی 1400 برس ہو گئے، وہ بھی کچھ بتا کے نہیں گئے کہ کس دن آئے گی، کس ٹائم آئے گی، کس سن میں آئے گی. ٹی وی پر آتی ہے خبریں 2010 اور 12 میں آ رہی ہے. مگر نبی تو نہیں بتا کے گئے نا، ابھی پتا ہی نہیں قیامت کب آئے گی. اور قیامت میں اللہ اماموں کے ساتھ بلائے گا، یعنی دنیا میں جو جس کے ساتھ چلا قیامت میں اسی کے ساتھ آئے گا. تو قیامت کس نے دیکھی ہے؟ فیصلہ یہی ہو گیا احد میں رسول کی آواز پر کون چلا؟ شیطان کی آواز پر کون چلا؟ تو جو جس نے یہاں جس کو مانا توجہ کرو گیا، وہاں بھی اسی کے پیچھے چلے گا. جس نے جس کو امام مانا توجہ کرے گا. امامت ایک بہت بڑا وسیلہ ہے، بہت مضبوط وسیلہ ہے، بڑا اہم وسیلہ ہے. غور کریے گا، امامت پر ہی نجات کا دار و مدار، اعمال پر نہیں، فروع دین پر نہیں، اپنے ذاتی ارکان پر نہیں، صرف امامت پر. امام کو آپ کیسے سلیکٹ کرتے ہیں؟ کس طرح آپ انتخاب کرتے ہیں؟ کس امام کو آپ مانتے ہیں؟ تو کیا امام میں اتنا زور ہے کہ آپ قرآن پڑھیے، پورا قرآن ماں نے پڑھ لیا. میرے محمد کو کہیں پر بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محمد آدم جیسا، محمد نوح جیسا، محمد ابراہیم جیسا، محمد عیسیٰ جیسا، محمد سلیمان جیسا، محمد داؤد جیسا. کسی نبی سے نسبت دی؟ کہیں نہیں دی. وہ ایک جگہ پہ تھا قرآن میں 73واں سورہ مزمل 73 آیت نمبر 15 اس کے اندر ارشاد فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. ہم نے تمہاری طرف تمہارے اعمال کا نگراں بنا کر، تم پہ گواہ بنا کر ایسا ہی رسول بھیجا جیسا فرعون کی طرف. یا اللہ، فرعون کی طرف تو موسیٰ کو بھیجا تھا، اور محمد کو تو نے موسیٰ جیسا کہا، ابراہیم جیسا تو نہیں کہا، عیسیٰ جیسا تو نہیں کہا، داؤد جیسا تو نہیں کہا، کیوں ایوب جیسا تو نہیں کہا، نوح جیسا تو نہیں کہا. یہ سارے نبیوں میں ایک ہی نبی ملا کہ وہ موسیٰ جیسا. بات کیا ہے اصل میں؟ تو جو چاہ رہا ہوں، جب لوگوں نے پیغمبر پر حملہ کیا نبوت پر، تو حضرت ابو طالب نے جلال میں آگے گا اڈو میرے بھتیجے سے آنا، کیا چاہتے ہیں تم آخر میرے لگتے جگر سے؟ اور ہم کہتے ہیں جملہ وہ جو بھی جگہ انا وجدنا محمدن رسولا. تم جانتے ہو ہم نے اس محمد کو ایسا رسول پایا. وجدن، وجد کے معنی وجدان کے معنی دل سے محسوس کرنا، قلب سے محسوس کرنا، پوری معرفت کی بنیادوں پر محسوس کرنا. توجہ کیجیے گا، انا وجدنا رسولا. توجہ کریں گے، محمد رسول یا نبی شعر ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا. ابھی وہ وہی شعر ہے، انا وجدنا محمدن رسولا کموسیٰ خطا فی افضل الکتب. ایک ہی شعر کافی ہے ساری بحثوں کی جڑ اور بنیاد کاٹنے کے لیے. ایک ہی شعر کافی
دیے. کیا کہا ابو طالب نے؟ ہم نے محمد کو ویسا ہی رسول پایا جیسے موسیٰ خود فی اول الکتب. یہ بات پہلی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. یہ پہلی کتابوں کا چیلنج وہی کر سکتا ہے جو پہلی کتابیں پڑھا ہوا ہو. فی اول الکتب ساری پہلی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. توریت میں، زبور میں، انجیل میں، صحیفوں میں. اور کریے گا کتنے بھی اللہ کی طرف سے ارکان آئے ہیں سب میں لکھا ہے خود فی اول الکتب. پہلی کتابوں میں لکھا ہے. حضرت ابو طالب کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے آپ کو توریت کا بھی علم تھا، آپ کو زبور کا بھی علم تھا، آپ کو انجیل کا بھی علم تھا. اب بتا دو اور ولد السرور کے ابھی بیٹا باپ کا رازدار ہوتا ہے. آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی کی ذریت میں پیدا ہوتے ہی یہ کتابیں نہیں پڑھی ہے. علی جیسے رسول کی آغوش میں آئے، توریت بھی پڑھی، زبور بھی پڑھی، انجیل بھی پڑھی اور اعلان کر دیا میرے باپ کو بھی یاد تھی مجھے بھی یاد ہے. میں نے محمد کو ویسے رسول پایا. کہا موسیٰ جیسے موسیٰ کی طرح کا رسول پایا. حضرت ابو طالب نے سارے رسولوں میں سے ایک کو چنا، حضرت موسیٰ کو. میرا محمد موسیٰ جیسا. توجہ کریں گے. اب جا کے کتابیں اٹھاؤ، تاریخ دیکھو. حضرت ابو طالب نے شعر کب کہا تھا، کس وقت کہا تھا؟ پہلی آیت آئی تھی. ابھی قرآن آیا بھی نہیں تھا، ابھی سورہ مزمل آیا بھی نہیں تھا. ابو طالب نے پہلے کہا، قرآن نے بعد میں کہا. نہیں سمجھ رہا؟ توجہ کرو گیا. ویسا ہی نبی جیسا ہم نے موسیٰ کی طرف بھیجا. اب یہ موسیٰ کی طرف رسول بھیجا تو امت بھی ویسی ہوگی نبی کی جیسی موسیٰ کی. توجہ چاہا. اب موسیٰ کی امت میں کیا بات تھی؟ اور کریاب میں 12 فرقے، 12 قومیں، 12 پاس. اور کریے گا. اور کیا ہوا جب چلے فرعون کے ڈر سے رات کے اندھیرے میں ہجرت پر تیار ہوئے، دریائے نیل کے قریب آئے. اب دیکھنا امامت کا کمال. توجہ چاہا. آگے آنے کے بعد جب دریا کے کنارے کھڑے ہوئے تو فرعون کو بھی پتہ چل گیا کہ چلے گئے بنی اسرائیل. فرعون اپنا لشکر لے کے چلا آیا. اب ایک دوسرے دیکھ لیا. سورہ شورا توجہ چاہو 26واں سورہ اور آیتیں 2 ہیں 61 اور 62 2 آیتیں. اب آمنے سامنے ہو گئے موسیٰ والے بھی اور فرعون والے بھی. اب کہتا ہے قرآن فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ. جب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے تو موسیٰ کے اصحاب نے کہا ان لمدرکون، موسیٰ پکڑ لیے گئے، آ گئے فرعون والے، ہم کو لے جائیں گے. تو آپ کہتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدی. ہرگز نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، کوئی بھی راستہ دکھا دے گا. آواز آئی ڈرتا تو ہے، دریا سامنے ہے، عصا تیرے ہاتھ میں ہے، یا علی کہے اور عصا نہ ہے. یہ خطابت رہی ہے، مجھے تعجب ہے، کمال ہے. یا علی کی حکمت والی دھن پیدا کر اور عصا مار فضرب بعصاک البحر فانفلق. ہے بات تو صحیح، مار دریا پہ عصا، راستہ بن جائے گا. کمال ہے عصا کا. دریا پہ مارا، راستہ بنا، خشک راستہ. چلو سب چلو. آپ بتائیے ایمرجنسی ہے کہ نہیں؟ یہ تو ایمرجنسی ایگزٹ ہے نا. اور ادھر دشمن، خونخوار، ظالم، فسادی، کافر، خدا کا دعویٰ کرنے والا، بیٹوں کو ذبح کرنے والا، بیٹیوں کو زندہ رکھنے والا، شکنجوں میں پھانسنے والا، اذیتیں دینے والا، تکلیف دینے والا فرعون ہے نا. اور اس کا پورا لشکر آ گیا. اب تمہارے لیے راستہ بن گیا، بچا لو جان. مگر دیکھو کتنی بدتمیز قوم ہے. نہیں بالکل موسیٰ ہم تو نہیں جائیں گے، بیٹھو، میں نے تو تمہیں راستہ بنا دیا، جاؤ نکلو، جان بچاؤ. ارے جان بچانا واجب ہے، معاملہ ہے، تباہی ہے، ایمرجنسی ہے، نکلو. ہم 12 قومیں ہیں. جس قوم کا بھی آدمی پہلے چلا گیا اس کی نسل دوسروں کو زندگی بھر ستائے گی کہ نجات پانے والے ہم پہلے تھے. پھر کیا چاہتے ہو؟ 12 راستے. ایسے نازک موقع بھی دیکھ رہے ہیں. ہر نمازی بدتمیزی نہیں سمجھے آپ. غور کریے گا آپ. میں آخری بات کہنے جا رہا ہوں. امامت کا فرض پہچاننا.
زور پہچاننا اور ہمارا اتحاد دیکھنا، ہمارے دینت کی پاکیزگی دیکھنا، ہمارے عقیدے میں جو اللہ نے ایمان کو رکھا ہے اس کا کمال دیکھنا، برکتیں دیکھنا، اس نعمت کا اثر دیکھنا۔ میں کیا کہتا ہوں؟ دوبارہ راستے اللہ نے کہتے ہیں موسیٰ پروردگار یہ کون بڑی بدتمیز ہے، بڑی بد سلیقہ ہے، اس نازک وقت میں بھی آرگومنٹ کر رہی ہے۔ میں نے ایک راستہ بنا دیا تھا، چلے جاتے اچھے خاصے بچ جاتے، اور 12 بنائیے 12 قبیلے۔ اللہ نے کہا بنا دو، کیا پریشانی ہے، بنا دو نا، ابھی تو تم نے ایک کا نام لیا تھا۔ اب میں کیا کروں، قرآن میں کیسے اتروں؟ پھر ایسا مارا، 12 راستے بن گئے، چلو بھائی۔ اب صحابہ تو صحابہ ہیں، ختم نہیں، کیا مطلب؟ تمہاری ڈیمانڈ کی 12 راستے بنا دیے میں نے، اب جاؤ۔ نہیں، یہ کیسے پتا چلے گا اس کا کیا ہوا، اس کا کیا ہوا، فلاں کیسے گزرا، وہ کس طرح چلا، کس اینگل سے چلا، ٹیڑھا ہو کے چلا، کس سیدھا۔ کیا کہتے ہو، کہیں ان راستوں میں ونڈو بھی لگے۔ دیکھیے آپ سوچیے تو صحیح، سب تجزیہ کیجئے، انالائسس کیجئے ذرا۔ یہاں پر دیکھیے آپ، جان پہ بنی ہوئی ہے، دشمن سر پر، اور یہ بحث کر رہے، تکرار کر رہے، حجت کر رہے، آرگومنٹ، اور آبی نبی سے جس کے سامنے بولنے کا حق نہیں امت کو، اس سے بدتمیزی کر رہے، اس کے سامنے تمام درازی کر رہے۔ یہ ادب ہے ان کا، سلیقہ ہے۔ 12 راستے بناؤ، بنا دیے، ونڈو بناؤ، کھڑکیاں لگاؤ، روزندار لگاؤ، سب کو دیکھے، وہ بھی کیا، ہر ایک کا حشر دے گا، سب پار ہو گئے۔ اب جیسے ہی پار ہو گئے، کپڑے گندے ہو گئے، لے اتارے دیتے ہیں، موسیٰ ان کو بھی دھو دو، بریک لین بھی لگائیں گے موسیٰ۔ کیا چاہتے ہیں، خود دھو، دریا ہے، دھو، صاف کرو، صحیح ہو جائیں گے۔ ارے نہیں، لا دھوئیے، ادھر جمع کرو، سب کو جمع کیا، آسا پھیرا ایسے، سب کلین ہو گئے، دھل گئے، صاف ہو گئے۔ ایسے کا کمال تھا نا، ان کا دل چاہ رہا ہے پھل کھانے کے لیے۔ اس صحرا میں پھل کھاتے ہیں، کوئی درخت ہے؟ بالکل سندھ کا میدان ہے، خیرپور ہے بالکل، درخت ہے یہاں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، پھل کھائیں گے۔ ضد دیکھی آپ نے، حضرت موسیٰ نے عصا کو گاڑا زمین میں، وہ درخت بنا، اس پہ پھل آئے، کہا کھاؤ، سب نے کھائے۔ اور جو چاہ رہا ایک ایک ناز برداری بدتمیز لوگوں کی، یہ سمجھ رہے ہیں، بدتہذیب لوگوں کی۔ اب میں کس دل سے آپ کو سناؤں، کتنے بیہودے، کتنے گندے لوگ تھے، کتنے بیکار لوگ تھے۔ اور کریے گا، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، موسیٰ کو پریشان کر رہے ہیں کہ نہیں، نبی کو پریشان کر رہے ہیں کہ نہیں، مصیبت کا وقت ہے، راستہ بتا دیا، نجات پا، خلاصی پا، 12 بنے، 12 راستے بنا دیے، ونڈو لگے، ونڈو لگا دی، باہر نکلے، کپڑے دھو، ایسا پھیلا، کپڑے دھو گئے، رات کی چاہے پھلوں کو، فروٹ کو، وہ بھی لگا دیے طرف، وہ بھی کھلایا۔ اس کے بعد موسیٰ نے کہا لڑو آپ دشمنوں سے، نہیں ہم یہاں بیٹھے، آپ جائیے، بات کا رجا ہے، لڑیں گے نہیں، ہم کھائیں گے بس۔ جیسے موسیٰ ویسے محمد، کھا لیں گے، درخت کھا لیں گے، سب کچھ کھا لیں گے، لڑنا ہونا بس کا نہیں ہے، یہ سب کچھ نہیں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، غور کریے گا، بدتمیز، بیہودے، بے ادب، گناہگار، عیار، مکار، اسیاکار، ضیاکار، ساری خامیاں ہیں کہ نہیں ان میں؟ اے میں پوچھتا ہوں مولوی صاحب، کیا موسیٰ کے ساتھ چلنے والے سب نمازی تھے؟ اگر چلیے تھے بھی سب نمازی، مگر نبی سے بدتمیزی کر کے اعمال تو سب ختم ہو گئے۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اچھا دوسری طرف چلیے، کیا فرعون کے ساتھ سارے خراب تھے؟ نہیں، دونوں جگہ مکس تھا معاملہ، موسیٰ کے ساتھ بھی اچھے اور برے، فرعون کے ساتھ بھی اچھے اور برے۔ تو جو چلو موسیٰ کے ساتھ اچھے برے سب پاؤ، فرعون کے ساتھ اچھے برے سب گئے، یہاں اچھے کیوں ڈوبے، یہاں برے کیوں بچے؟ ہم اچھے اس لیے ڈوبے کہ ایمان غلط تھا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ اچھے اس لیے ڈوبے کہ ایمان غلط تھا، یہاں برے اس لیے بچے جیسے موسیٰ ویسے محمد۔ تو جو چلو
चलते हैं, और जब ईमान की बात आए तो कभी शक न करना, ये इमाम यहाँ क्यों है, नाम यहाँ क्यों है, जिक्र यहाँ क्यों है, अजान में क्यों है, अकामत में क्यों है, कलमे में क्यों है, नमाज में क्यों है, ये ईमान की कमजोरी है। इमाम हर जगह नजात का सामान है। नमाज कबूल हो ही नहीं सकती जब तक इमाम का दामन हाथ में ना हो। इमामत, अगर इमामत पे यकीन तो जिंदगी नहीं देखी जाएगी, आखिरी लम्हा देखा जाएगा। अल्लाह के कैमरे लगे हैं इंसानी किरदार पर, आखिरी वक्त का गुजरा, अब भी अगर यकीन ना आए तो कह दो जुमला, खुदा ये नहीं देखेगा कि उनकी जिंदगी कहां गुजरी। क्या पैगाम दे रही है? सलवार पढ़िए ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहां गुजरी पूरी जिंदगी? लश्कर यजीद का, सिपह सालारी यजीद की, खेमा यजीद का, फौज यजीद की, उधर ही तो है पूरी जिंदगी वहीं। और इधर शबे आशूरा आई, उधर दिल ने करवट ली, उधर इमाम नजर आया, इधर हुर चला, अब तक हुर था, अब अलैहिस्सलाम हो गया। एक ही रात की एक करवट ने कहां पहुंचा दिया। ये है इमाम का दामन पकड़ने का नतीजा। देख रहा है आप, अब मंजिल है, कमाल है। सही इमाम को पहचान लिया हो। क्या अब भी करबला नहीं बता रही आपको? अब भी इमामत की अजमत समझ में नहीं आई लोगों के? और कहिए है किसी कलम में ताकत जो हुर को शबे आशूर से पहले नाजी लिख सके? पूछना चाह रहा हूं। नमाजें भी थी, रोजा भी था, और कमाल ये था कि हर नमाज इमाम हुसैन के पीछे पढ़ते थे, और पैदा भी दुआए हुसैन से हुए। हुर के बाद जब रसूल की खिदमत पे आए थे मदीने में, तो उनके औलाद नहीं थी, उनका औलाद चाहिए। इमाम हुसैन ने दुआ की थी और नाम भी तजवीज किया था, हुर। देखिए इमामत ने पहले ही नाम रख दिया हुर, आजाद, गुनाहों से आजाद, अजाब से आजाद, गजब से आजाद, हुर नाम रख दिया। हुर को मारिफत इमाम, मगर लश्कर यजीद में क्यों है? ये भी सोचने की बात है ना, क्यों है लश्कर यजीद में? अब मैंने जुमला कह दिया तो बताना भी तो पड़ेगा। जब इसने लजामे फरस पर हाथ डाला है इमाम हुसैन, मारिफत का आलम देखिएगा, लफ्ज है छोटा सा मगर बहुत दूर तक जाता है, बड़े किरदार सजा सकता है। जब इसे इमाम हुसैन के लगाम पर हाथ डालते, इमाम हुसैन ने कहा सकलत का उम्मों का या हो, तेरी मां तुझ पर हो, यानी मौत की खबर सुना दी। रवायत कहती है थर्राने लगा, लड़सने लगा। अरब का मशहूर तरीन पहलवान था, ताकतवर था। एक मरतबा हुसैन की तरफ देखा तो आंखों में मोटे मोटे आंसू, और लड़स के कहता है फरजंदे ज़हरा, आपको हक है वो है जमीन पर कि मेरी माँ का नाम ले ले भरे मजबे में। कायनात में किसी और को यह हक नहीं है। और फिर उसके बाद एक जुमला कहता है, मगर मौला मैं तो आपकी माँ का नाम नहीं ले सकता, और वो इसलिए नहीं ले सकता कि आपकी माँ उस मनसब पे फाइज है कि मेरे अकीदे और मजहब में फातिमा का नाम बेतहारत के लेना रवा नहीं है। ये मारिफत थी कि नहीं उनको? शहजादी की अजमत जानता था, हुसैन की माँ का वक़ार जानता था, अहले बैत के घराने की तकरीम को जानता था। फिर लश्कर यजीद में क्यों गया? तो ये मसलहत परवरदिगार, जैसे आसिया फिरौन के दरबार में, जैसे हिंद यजीद के घर में, वैसे ही हुर भी गया। और करिएगा, और जब आशूर की रात में आया तो अजीब अंदाज है, अजीब कैफियत है। आपने आशूर का और करबला का वो मंजर तो जहनों में रखा हुआ है ना, कि गर्मी क्या थी, दर्जा हरारत क्या था, प्यास का क्या आलम था, दिल कबाब हुए जा रहे थे, जिगर सुबह जा रहे थे, अजीब आंधियां थी, झक्कड़ते लोगों के अंगारे बरस रहे थे, शोले उगल रही थी करबला की जमीन। ऐसे माहौल में हुर को प्यास, रात का आलम, हुर ने टहलना शुरू किया। गुलाम ने समझा प्यास लगी, हाथ खोरे में पानी दिया, हुर ने पानी को देखा, आंखों में लाल डोरे उभर आए। एक मरतबा उस कूजे पर हाथ मारा, गुलाम के हाथ से छूटा, जमीन पर गिरा, और पानी को जमीन ने फौरन चूस लिया। एक धुआं सा उठा, इतनी गर्म जमीन। गुलाम कांपता हुआ हुर के भाई के पास आया, आका को बड़ा जला ले,
मैंने पानी पेश किया तो उन्होंने हाथ मारा, कोसा टूट गया। भाई भी आ गया कि गुलाम डर रहा है, आपने उसको डांट दिया भाई? कहा नहीं नहीं, यही चाहता था कि तू भी आ। अभी बातें हो रही थी, बेटा भी आ गया, गुलाम भी आ गया। होने का देखो भाई मेरे साथ चलो जरा खेमे के बाहर। सबको खेमे के बाहर लाया और लाने के बाद का कुछ तुमने सुना, कुछ आवाज आई कानों में? सबने कहा नहीं आता, आवाज तो नहीं आई। जनाब हुर ने न जाने किस दिल से अल्लाह की बारगाह में रुजू किया और ये कहा परवरदिगार आलम की बारगाह में किसी तरह मेरे इन चाहने वालों के कानों में खैमों की सदाएं आ जाए। हवा के दोष पर बच्चों की आवाजों ने सफर किया। जैसे ही आवाजें आई तो भाई ने कानों में उंगलियां डाल ली, बेटा तड़पने लगा, गुलाम लड़ने लगा, एक मरतबा हाथ जोड़ने लगा, अरे आका चलो यहाँ से। क्या हुआ? का दिल बरमाया जा रहा है, दिल टुकड़े हो रहा है, बच्चों का नन्हे नन्हे बच्चों की आवाजें आ रही है। हाय प्यार, हाय प्यार, आतश कद कतलाना, प्यार सबको कत्ल कर दे रही है, मारे डाल रही है। होने का इसीलिए तो बुलाया था। जानते हो किन बच्चों की आवाजें हैं? ये फातिमा के नौनिहाल है, ये अली के लत्ते जिगर है, ये नबी की ज़ुर्रियत है। और मेरे कारण क्या से है? मैं तो जा रहा हूँ, का आप जा रहे हैं तो क्या हमें छोड़ के जाएंगे? इधर हूँ अपने रिश्तेदारों से, अपने मुताल्लिकीन से ये प्रोग्राम तय कर रहे हैं, मंसूबा तय कर रहे हैं। मैं तो जा रहा हूँ। उधर सुबह की नमाज हुसैन पढ़ रहे हैं, अंसार को पढ़ाने के बाद नमाज तमाम की, वजीफा पढ़ा, मुड़े अंसार की तरफ, एक बंदा का अब्बास, अली अकबर, चल कल बैठ गया सैयदा, कदर मेरे करीब आओ। आए अब्बास हाथ जोड़ के खड़े हो गए, अली अकबर सब दौड़ा के खड़े हो गए, गुलाम जोन अपनी घुटकियां देखकर बैठ गया। क्या हुक्म है आका? तो मेरे मेहमान आ रहे हैं, उनके इस्तकबाल के लिए जाओ। और जो कर गया। आज की रात अजीब रात है, सोचिए यार, आज की रात शरबत की रात है। मगर मौला ने कहा है जब किसी के मसायब याद आए तो करबला वालों को याद करना। अगर क्या जाओ जाओ, मेरे चाहने वाले आ रहे हैं, मेरे मेहमान आ रहे हैं। अब्बास चले, अली अकबर चले, जॉन चले। उधर उन्होंने क्या कहा? अपने भाई से, अपने बेटे से, अपने गुलाम से, बेटे को करीब बुलाया, बेटे अली 18 बरस का सीन है, जरा मेरी आंखों पे रुमाल बांध, मेरे हाथों में रस्सी जकड़ दे और मुझे घोड़े पर बिठा दे और लेके चलो। तो फिर क्या करे बाबा? तो हुसैन के खैमे से जब भी कोई आए मुझे बताते रहना। यरमी हुर्को अखलाक हुसैनी की खबर थी, इमाम हुसैन की ज़रूरत नवाजी का इल्म था। अब जैसे ही चला ये कारवा, उधर से जौन आया, नारे तकदीर बुलंद हुआ, तो बेटे कौन आया? तो हुसैन का गुलाम जौन। तो अपने गुलाम से कहा देखता क्या है? हुसैन के गुलाम पर कुर्बान हो जा। अभी चंद लम्हा गुजरे थे, एक आवाज और आई नारे तकदीर की। अब कौन आया? तब बाबा कमरे बनी हाशिम, उम्मुल बनीर का बेटा अब्बास आ रहा है, अली का लत्ते जिगर। तो मेरे भैया अली के लाल पे कुर्बान हो जा। अभी चंद लम्हे न गुजरे थे, एक आवाज और आई नारे तकदीर की। अब कौन आया? कब हम शक्ले पैगंबर अली अकबर। अपने बेटे ने कहा जा अकबर के कदमों पे अपने को गिरा डाला, कुर्बान हो जा, सदके कर दे, निसार हो जा। सब चले गए, अब खुद अकेले रह गए, आंखों पे रुमाल, हाथों में रिस्माल, घोड़े पर बैठे हुए। एक बंदा घोड़े के आयाम को पकड़ा और कान में कुछ कहा, बस पे बाबा था, आखिरी खिदमत है, फिर तुझे नहीं परेशान करूंगा, मुझे फातिमा के लाल के कदमों में पहुंचा दे। लेकिन कोई बताने वाला मेरे पास नहीं रहा। मैदान में सन्नाटा छा गया। एक बंदा घोड़ा तेज रफ्तारी से बढ़ा और हुसैन के कदमों के सामने जाकर अपनी खुदलियों को तोड़ा और हुर को वहीं पर उतारा और आगे बढ़कर हुसैन के कदमों पे सर रखता है। हुसैन बाजू पकड़ कर उठाते हैं और उठा के पेशानी का बोसा लेके कहते हैं अरे भैया हो, हमारे भाई हो। नदामत की याद होती है, खत्म हो गई मजलिस। वहां पर दो बच्चे खड़े हुए थे। जब इमाम ने इसको भाई कहा, वो जब खेमे में वापस आए तो मां ने पूछा लगते जिगर मामू के पास क्या देख के आए हो? कौन आया है? काम का ये तो नहीं पता कौन आया है, मगर मामू ने उसको भाई कहा है। मामू ने भाई कहा है। लेकिन आ गए हो, हुसैन ने आंखों से पट्टी खोली, हाथों से रेशमान लगाई, पास बिठाया। अब देखिए हुसैन किस दिल की कैफियत। हुरका बाजू पकड़ा, पकड़ने के बाद खेमे में लेके आया, गहवारे के पास खड़ा किया। हुरने ताज्जुब से पूछा मौला मुझे यहाँ क्यों लाए हैं आप? ये तो आपका बच्चा है, छोटा सा सगीर है, तो हम इसलिए लाए हैं। तो खुदा आज
کا اب منزل ہے جیسے حذیفہ نے کہا میں نے معاف کیا اور میرے خدا نے معاف کیا تو روایت کہتی ہے کہ ہر دہڑے مار مار کے روئے اتنے روئے آوازیں باندھ کہ سیدانیوں کے سر میں آواز پہنچی اب جیسے ہو رہا حذیفہ نے کہا ہر ارے میں مالک جنت تجھے سند دے رہا ہوں کہ میں نے معاف کیا میرے خدا نے تیری اولاد پر فضل کرے گی قیامت تک کیا اس سے بڑی کوئی بخشش ہو سکتی ہے تو ہمارا یہی بات تو ہوا رہی ہے آپ بھی سن لیے گا اور ایک مرتبہ کھڑا ہو گیا مولا آپ کی یہی ادا ہوا رہی ہے آپ نے بھی معاف کر دیا آپ کے خدا نے بھی معاف کر دیا بس وہ رو پا رہا ہے تو مولا اطمینان نہیں ہوا حسین کو تعجب ہوا میری بخشش پر اللہ کی بخشش پر کسی اطمینان نہیں ہوا کہ اطمینان کیوں نہیں ہوا اب وہ لفظ سمجھ لیجیے آپ تو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں تو مولا بات یہ ہے کہ آپ نے بھی معاف کر دیا آپ کے خدا نے بھی معاف کر دیا مگر میں مطمئن کیوں ہو جاؤں اس لیے کہ میں تو ہی تک گناہگار نہیں ہوں میں نے صرف آپ کا اور آپ کے اللہ کا گناہ تو نہیں کیا تیرے گناہ اور بھی ہے حسین چونکے اور گناہ کون سا ہے تیرا کہ مولا سنیے جب میں نے آپ کے لگانے فرض پہ ہاتھ ڈالا تھا تو محمل سے سیدانیوں کے رونے کی آواز آئی میری وجہ سے زینب و کلثوم روئی ہے نبی زانیہ جب تک زینب معاف نہ کر دے ان کو اطمینان نہیں ہوگا میں تو کیا کہتا ہوں کہ زینب سے معاف کرا دیجئے ابھی کی بیٹی ہے کریم ہے کریم کی بیٹی ہے حسین کی بہن ہے عباس کی شہزادی ہے پیچھے پیچھے حسین آگے آگے ہاں تو بولو گا مولا جیسے خیمہ آئے نا تو دور سے بتا دیجیے گا مجھے کہ زینب کا خیمہ آ گیا کہیں بھی ادبی نہ ہو جائے جب 20 قدم کا فاصلہ رہ گیا حسین نے کہا وہ آئے ہوں زینب کا خیمہ زینب نے علیہ مقام کا خیمہ امان نے کو اتارا گریبان کو چھانک کیا آستینوں کو الٹا خاکے کربلا اٹھائی سر میں ڈالی آپ سمجھ رہے ہوں گے اپنے پیروں کے بل چلا نہیں ٹہنیوں اور جھرنیوں کے بل زینب کے خیمے کی طرف چلا ابھی جب جان چلا تھا کہ خیمے سے 2 بچے آئے خیمے سے ننھے ننھے 2 بچے آئے نورانی پیشانیوں پر چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھے اور آگے بڑھ کے کہا ہر مامو اماں نے سلام کہا ہے مامو ہر اماں نے سلام کہا ہے ارے مچل کے رہ گیا مولا یہ کس کے بچے ہیں کہ جس سے معافی مانگنے جا رہا کہ یہ زینب کے بیٹے سینے کو پکڑا دل کو سنبھالا مدینے کا رخ کیا یا رسول اللہ آپ کی اولاد پر یہ وقت آ گیا ہم غلاموں کو بھائی کہے اور ان کی اولاد ماموں کہہ کے سلام پہنچا ہے واہ غربتا واہ مصیبتا واہ مظلوما سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون على لعنة الله وعلى القوم الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إلهي بارك الزهرة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع ماتم حسين الله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وأصحابه المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات. بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران سرکار ولایت علیہ السلام، ظاہر ہے کہ یہ ہمارا پاکیزہ سلسلہ گفتگو آپ کی خدمت عالی میں مسلسل ہے۔ ہر روز آپ کی خدمت میں معرفت قرآن اور عرفان ایمان کے عنوان سے تقاریر جاری ہے۔ اس موضوع کے حوالے سے کائنات کا پروردگار اپنے ہی کلام قرآن مجید کی 21ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ الانبیاء کی 73ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ ہم نے اس کائنات کا رہنما اور اس زمانے کا راہبر اور اس پوری مخلوقات کا ہادی ایسے افراد کو بنایا ہے، ایسے لوگوں کو بنایا ہے، ایسی ہستیوں کو قرار دیا ہے جو ہمارے ہی حکم سے ہدایت کرتے ہیں اور ہدایت کرتے رہیں گے۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم ان پر افعال خیر، اعمال خیر اور تمام امور خیر کرنے کی وحی کرتے رہتے ہیں، یعنی ان کا اور ہمارا رشتہ مسلسل رہتا ہے، بلا فصل رہتا ہے، بغیر کسی غیب کے، بغیر کسی خلا کے ہمارا اور ان کا تعلق ہمیشہ مسلسل ہے۔ ہم نے ان پر یہ وحی بھی کی ہے کہ وہ نماز کو زندہ کرتے رہیں اور زکوٰۃ کو حیات دیتے رہیں۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ان کی ذاتی زندگی کا رخ یہ ہے کہ کبھی انہوں نے غیر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا، کبھی انہوں نے غیر اللہ کو معبود تسلیم نہیں کیا، مسجود تسلیم نہیں کیا۔ جب وہ جھکے تو اسی رب العزت کی بارگاہ میں، اسی رب کائنات کے دربار میں اور اسی قادر مطلق کی ڈیوٹی پر۔ یہ ان کی زندگی کا رخ ہے۔ پروردگار عالم نے امامت کے حوالے سے اس آیت کا آغاز لفظ جعلنا سے کیا ہے، یعنی جعلنا کا مطلب ہے ہم بناتے ہیں، ہم مقرر کرتے ہیں، ہم منتخب کرتے ہیں، ہم معین کرتے ہیں، ہم چنتے ہیں، ہم انتخاب کرتے ہیں، ہم بناتے ہیں اور ہم ان کو مسرت ہدایت پر بٹھاتے ہیں۔ یہ کام ہمارا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ تم نہیں بنا سکتے۔ امام نہ رائے سے بنتا، نہ خیال سے بنتا، نہ ووٹنگ سے بنتا، نہ شورا سے بنتا، نہ غلبے سے بنتا، نہ اجماع سے بنتا، نہ الیکشن سے بنتا۔ انتخاب الہی کی بنیاد پر امام اس دنیا میں معین ہوتا ہے، مقرر ہوتا ہے، منتخب ہوتا ہے۔ اللہ بناتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور امام نہیں بنا سکتا۔ امام بنانا صرف اللہ کا کام ہے۔ جب کوئی انسان اپنا باپ نہیں بنا سکتا تو امام کیسے بنا سکتا ہے؟ غور کریے گا۔ ملاحظہ فرمائے تو جعلنا سے شروع ہوا، ہم بناتے ہیں، ہم مقرر کرتے ہیں۔ امامت اجماع سے تعلق نہیں رکھتی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، مجمع سے، اجتماع سے، کثرت سے، کسی چیز سے امام بنا ہی نہیں سکتا کوئی بھی۔ قرآن مجید نے اس طرف تمام اپنے پڑھنے والوں کو توجہ دلائی ہے۔ ایک عجیب سی آیت ہے اور ایک عجیب سی اس کے اندر کیفیت اور رخ ہے اور پہلو ہے۔ آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ پہلے تو یہ بات اپنے ذہن میں راسخ کر لیں کہ امام اجماع سے نہیں بنے گا۔ اب پروردگار عالم سورہ حج 22واں سورہ ہے قرآن مجید کا اور 73ویں آیت ہے، اس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، حج کے اندر 73ویں آیت، انبیاء کے اندر 73ویں آیت، 73 سے 73 کو آپ دیکھیے، ملائیے اور پھر پہچانیے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں تمہارے لیے ہم ایک مثال بیان کرتے ہیں، ایک قانون بیان کرتے ہیں،
ایک سیرت بیان کرتے ہیں، ایک دستور بیان کرتے ہیں، ایک کیفیت بیان کرتے ہیں، اس کو سنو، کان لگا کے سنو۔ استماع کے معنی ہے بہت غور سے سننا، بڑی گہرائی سے سننا، بڑے انہماک کے ساتھ سننا، مکمل طور پر سننا۔ سنو ضرب مثل، تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتے ہیں، فاستمعوا لہ، اس کو سنو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، والذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، دیکھو جو تم لوگوں کو، جن لوگوں کو تم نے اللہ کے مقابلے پر، اللہ کے نظام کے مقابلے پر، اللہ کے سسٹم کے مقابلے پر تسلیم کیا ہے، مانا ہے، فالو کیا ہے اور انہیں قبول کیا ہے، وہ لوگ اگر اجماع بھی کر لے تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ غور کریں گے کیا بات ہے؟ ذرا قرآن کو دیکھیے، فکر فرمائیے، غور کیجئے، تدبر کیجئے۔ وہ قرآن جو کتاب حکمت ہے، جو کتاب ہدایت ہے، جو کتاب رشد ہے، جو کتاب نجات ہے، جو کتاب ایمان ہے، جو کتاب عقیدہ ہے، جو کتاب عدالت ہے، جو کتاب صداقت ہے، جو کتاب ولایت ہے، جو کتاب رسالت ہے، توجہ کر رہے ہیں، اس کتاب کے اندر جس میں نماز کی تفصیل نہیں، روزے کی تفصیل نہیں، حج کی تفصیل نہیں، زکوٰۃ کی تفصیل نہیں، جہاد کی تفصیل نہیں، کوئی ڈیٹیلز نہیں، کوئی خلاصہ نہیں، کوئی وضاحت نہیں، کوئی تشریح نہیں، کوئی توضیح نہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ یہ کیا بات کہہ رہا ہے کہ سارے وہ لوگ جو اللہ کے مقابلے پر اپنا نظام کھڑا کر رہے ہیں، اللہ کے ہدایت کے سسٹم کے مقابلے پر اپنا سسٹم لا رہے ہیں، ان کو چیلنج کرو، ان کو بتاؤ، آؤ تم سب مل جاؤ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر سارے اجماع کر لیں، اگر سارے اکٹھا ہو جائے، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ کیا بتانا چاہتا ہے اللہ؟ انسان کو یہی بتانا چاہتا ہے نا کہ جب تمہارا اجماع ایک مکھی نہیں بنا سکتا تو ایمان کیا بنا سکتا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ تو اجماع کے پرخچے اڑا دیے ہیں اللہ نے، اس پیراہ نے اجماع کو تار تار کر دیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، اس کو بالکل پیوند پیوند الگ کر دیے ہیں، اس کو قاش قاش کر دیا ہے، پاش پاش کر دیا ہے۔ اب کیا ہے؟ اگر تم اجماع بھی کر لو مل بیٹھ کے، تم ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ حالانکہ مکھی کیا ہے؟ مکھی کیوں کہا؟ مکھی جانتے ہیں اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، مگر مکھی کی ولادت، مکھی کی پیدائش اور مکھی کا اجرا اور مکھی کا آغاز نجاست سے ہوتا ہے، غلاظت سے ہوتا ہے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے غلاظت پر مل مٹنے والوں، نجاست پہ جان دینے والوں، پلیدگی پہ جان دینے والوں، گندے لوگوں، گندے نسل کے افراد، گندے شجرے والوں، گندی نسل والوں، چھوڑو، جب تم غلاظت والی شاہ نہیں بنا سکتے تو طہارت والی شاہ کیا بنانا؟ محمد کیا بنا پاؤ گے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ چیلنج اور کیا، پھر ایک دعویٰ اور کیا پروردگار عالم نے، ایک بات اور بتائی، وَإِن يَسْلُبْهُ، توجہ چاہ رہا ہوں، الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر ان لوگوں سے جو اجماع کر رہے ہیں، اگر مکھی کوئی چیز چھین کے چلی جائے، توجہ چاہ رہا، لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اس سے یہ چھین نہیں سکتے۔ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے کیا توقع پہلے اجماع کی بات کہی، پھر مکھی کے بنانے کی بات کہی کہ تم اجماع کر کے مکھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی جیسا کمزور جانور تم سے کوئی اگر چیز چھین لے تو تم اس سے چھین نہیں سکتے۔ تو اللہ بتانا یہ چاہتا ہے جب کمزور مکھی سے تم اس کا حق نہیں چھین سکتے تو صاحبان امامت سے امامت کیسے چھین سکتے ہو؟ خلافت کیسے چھین سکتے ہو؟ توجہ کریں گے؟ اور پھر کہتا ہے ضعفت طالب والمطلوب، اچھا یہ اجماع والے بھی کمزور، اور جن کے لیے اجماع کیا گیا، جو اجماع کے ذریعے بنے، یہ بھی کمزور۔ دیکھا آپ نے قرآن نے حقیقت بتا دی، اوقات بتا دی، حیثیت بتا دی، تمہارا اجماع کیا ہے؟ کمزور ہے۔ تم اجماع سے جس کو بناتے ہو وہ رہبر کون ہے، وہ خلیفہ کون ہے، وہ امام کون ہے، وہ بھی کمزور ہے۔ توجہ چاہ رہا، یہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں جو کمزور ہیں، اور اللہ جنہیں بناتا ہے وہ طاقتور ہوتے ہیں، وہ شہزور ہوتے ہیں۔ اور کریے گا سورہ بقرہ دوسرا سورہ قرآن مجید کا اور 246ویں آیت ارشاد ہوتا ہے ہم جنہیں بناتے ہیں وہ طاقتور ہوتے ہیں، ہمارا انتخاب بڑا لطیف ہوتا ہے، ہمارا انتخاب بڑا نفیس ہوتا ہے، ہمارا انتخاب بڑا مطہر ہوتا ہے، ہمارا چناؤ بڑا پاکیزہ ہوتا ہے، ہم جسے سلیکٹ کرتے ہیں وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ہم دو چیزوں میں ممتاز کرتے ہیں، جسے امام بناتے ہیں، جس کو رہبر بناتے ہیں، جس
کو ہادی بناتے ہیں، ہم اسے جو چیزوں میں زیادہ قرار دیتے ہیں، علم میں زیادہ اور طاقت میں زیادہ، دیکھیں آپ منزل دیکھیے سورہ بقرہ کی میں نے 246ویں آیت کوٹ کی ہے، آپ سمجھ گئے؟ ایک واقعہ بیان کیا ہے قرآن نے، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترى الی الملائ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. اے پیغمبر آپ نے موسیٰ کی قوم کو، موسیٰ کے بعد ان کے بڑے لوگوں کو تو دیکھا ہوگا جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک رہبر بنا دو، ایک علمبردار بنا دو، ایک سپہ سالار بنا دو. توجہ کیجئے گا، یعنی اپنے نبی سے کہہ رہے موسیٰ کی قوم کو اتنا شعور ہے کہ خود نہیں بنایا، خود نہیں بنایا. حضرت موسیٰ کے وزیر سے کہا، حضرت موسیٰ کے پیروکار سے کہا، اطاعتکار سے کہا، ہے نا، فرما بردار سے کہا، اشمعیل پیغمبر سے کہا کہ ذرا ہمارے لیے ایک رہبر تو بنا دے، ایک علمدار تو بنا دے، ایک سپہ سالار تو بنا دے. خود نہیں بنایا. توجہ کریں گے آپ، چونکہ جانتے تھے کہ جب ہمارا نبی خود نہیں بنا سکتا بنا کریں گے تو اس کا پیروکار اور اس کا فرما بردار کیسے بنائے گا. اس پیغمبر نے بھی کہا قال لهم نبیہم، تو ان کے نبی نے ان سے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو علمبردار بنا دیا، رہبر بنا دیا، ہادی بنا دیا، تمہارا امام اور پیشوا بنا دیا. تو قالو سب نے ایک جٹ ہو کر کہا انا یکون لہ الملک علینا ونحن بالملک منہ. توجہ کیجیے گا، ارے بھائی وہ ہمارا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے، ہمارا علمبردار کیسے بن سکتا ہے، ہمارا رہبر کیسے بن سکتا ہے. نحن احق بالملک منہ، ہم زیادہ حقدار ہیں، ہمیں بنا دو نا. یعنی امتوں کا مزاج ہمیشہ ایک سا رہا ہے، آپ نے اس کو کیا بنایا، ہمیں بنا دو نا. احق منہ من الملک، ہم تو اس بات کے لیے زیادہ حقدار ہیں. ولم یؤت سعۃ من المال، اور جسے آپ نے ہمارا علمبردار بنایا، ہمارا رہبر بنایا، اس کے بعد مال تو ہے ہی نہیں، دولت تو ہے ہی نہیں، یعنی وہ غنی تو ہے ہی نہیں. یعنی امت چاہتی تھی کہ کوئی غنی بنے، مالدار ہو، دولت مند ہو، ہے نا، اس کے بعد مال ہو، وہ بنے. کیا اعتراض کیا، کیا چرچا کیا کہ آپ نے جس کو ہمارا علمبردار بنایا ہے، ہمارا رہبر بنایا ہے، آپ نے جس کا انتخاب کیا اس کے پاس مال نہیں ہے، ہمیں کوئی مال والا چاہیے، دولت والا چاہیے. تو نبی نے بگڑ کے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے اس کو چن لیا، استفا کر لیا، اور جب استفا کیا، انتخاب کیا، اسے مصطفیٰ بنایا تو دو چیزوں میں زیادہ کر دیا، علم میں بھی اور جسم میں بھی. یعنی اللہ جس کو چنے گا لہذا فرمان وہ علم بھی زیادہ ہوگا، پوری کائنات میں اس کا علم سب سے زیادہ ہوگا، اس کی طاقت سب سے زیادہ ہوگی، اور جس کا علم سب سے زیادہ ہوگا، طاقت سب سے زیادہ ہوگی، اس کا استفا ہوگا، اس کو اللہ مصطفیٰ بنائے گا. مصطفیٰ کس کو بناتا ہے؟ سورہ آل عمران تیسرا سورہ اور 32ویں آیت ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وعلی ابراہیم وعلی عمران علی العالمین. اللہ نے مصطفیٰ بنایا آدم کو، اللہ نے مصطفیٰ بنایا نوح کو، اللہ نے مصطفیٰ بنایا آل ابراہیم کو، اللہ نے مصطفیٰ بنایا آل عمران کو. تو چاہے یعنی نوح مصطفیٰ، آدم مصطفیٰ، ابراہیم کی اولاد مصطفیٰ، عمران کی اولاد مصطفیٰ. کم سے کم رہبر وہ ہوگا جو آدم کے برابر ہو، جو نوح کے برابر ہو، جو آل عمران کے برابر ہو، جو آل ابراہیم کے برابر ہو. اب یہ مصطفیٰ کون ہے؟ نام تو لے دیا، نوح کا استفا، آدم کا استفا. استفا کے معنی جانتے ہو؟ بھیڑ میں سے کسی ایک کردار کو چن لینا، ممتاز کردار کو چن لینا. توجہ چاہ رہا ہوں، ایک ایسے کردار کو جو سپر ہو، بالکل سب سے بڑا ہو، اس کا انتخاب کر لینا. ہر صفت میں جو حسن ہو، سب سے خوبصورت ہو، سب سے اعلیٰ ہو، سب سے بلند ہو، سب سے پاکیزہ ہو، سب سے طیب و طاہر ہو، ہر اعتبار سے ممتاز ہو، اس کو چنا جاتا ہے. اس عمل کا نام ہے استفا. توجہ چاہ رہا ہوں، امام کون ہوگا؟ جو علم میں زیادہ ہو، طاقت میں زیادہ ہو. طاقت اور علم میں زیادہ کون ہوگا؟ جو استفا کیا جائے، جس کا مصطفیٰ ہو. توجہ چاہ رہا ہوں، مصطفیٰ کون ہوگا؟ نوح، آدم، آل ابراہیم، آل عمران. ابھی سمجھ میں نہیں آیا؟ سورہ نم توجہ چاہ رہا ہوں 27واں سورہ 59ویں آیت ارشاد ہوا پیغمبر سے قل الحمدللہ، کہو کہ حمد اللہ کے لیے ہے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام ہے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا. توجہ چاہ رہا
सलाम अलल लज़ीना इस्तफ़ा, जिनको हमने मुस्तफा बनाया उन पर हमारा सलाम। अल्लाह ने बता दिया कि मुस्तफा वही होता है जो अलैहिस्सलाम हो, रज़ीउल्लाह ना हो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तुम इंतजाम नहीं करोगे इमामत को, जानना हम बनाएंगे। हम दो बुनियादों पर बनाएंगे, एक इल्म की ज्यादती पर, एक ताकत की ज्यादती पर। न दुनिया में उसके बराबर कोई आलिम होगा और न कोई ताकतवर होगा, और वो मुस्तफा होगा, अलैहिस्सलाम होगा, रज़ी अल्लाह नहीं होगा। उसके लिए दुआएं खैर नहीं होगी। और जो जा रहा हूं वो तो खुद उम्मत को दुआएं देगा, वो उम्मत की दुआओं का मोहताज नहीं होगा, वो उम्मत को दुआएं देगा। और जो जा रहा उम्मत को बढ़ाएगा, जाने वालों को आगे बढ़ाएगा। अब देखिए दो बातें कही अल्लाह ने। हम जिसको चुनते हैं, हम जिसका इंतज़ार करते हैं, हम जिसको रहबर बनाते हैं, अलंकार बनाते हैं, हम जिसको हादी बनाते हैं, हम जिसको रहनुमा बनाते हैं, हम जिसको पेशवा बनाते हैं, हम जिसको इमाम बनाते हैं, हम उसे दो चीजों में चुन लेते हैं, इल्म में ज्यादा, ताकत में ज्यादा। अब हमें नहीं पता कि मुसलमानों का अपना क्या अंदाज है, अपना क्या रूप है, अपना क्या पहलू है, अपनी क्या सीरत है। उन्होंने किसको माना, किसको तस्लीम किया, किसको कबूल किया, किसको मसहब पे बिठाया, ये हमारा हैबिट नहीं है। हमने तो कुरान को देखा और कुरान ने कहा उसी को मानना जो सबसे ज्यादा इल्म में हो, जो सबसे ज्यादा ताकत में हो। हमने तो उसी का दामन पकड़ा, न जिसका इल्म में जवाब, न ताकत में जवाब, इब्तिदा भी लाजवाब, इंतहा भी लाजवाब। और जो चारा है हमने जिसको ईमान माना, हमने जिसको रहबर माना, हमने जिसको अलमबरदार माना, हमने जिसको रहनुमा माना, वो कायनात में सबसे बड़ा आलिम है, वो सबसे बड़ा ताकतवर है। और दलील ये है कि हमने अली को माना, अली ने पैदा होते ही कुरान पढ़ के बताया सबसे बड़ा आलिम हूँ, के बारे में आहिस्ता चीर के बताया सबसे बड़ा ताकतवर हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। थोड़ा सा जरा आगे बढ़ जाइए, बाद में आने वालों को सहमत ना हो, सलात पढ़ते हुए आगे बढ़ जाइए। देख रहे हैं ना? ज़्यादा आगे तक बात जा रही है ना? मुसलसल बात है। दो चीजों में हम उसको मुमताज बनाते हैं, हम उसे सुपर बनाते, सुपीरियर, सबसे बड़ा होता है। एक इल्म में अल्लाह ने क्या कहा, ज़ादहू बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, इल्म में ज्यादा किया, हमने उसका फैलाव इल्म में ज्यादा रखा। सबसे बड़ा आलिम है, पहले इल्म की बात कही और फिर ताकत की बात कही। अली ने भी पहले मुजाहिरा इल्म किया, बाद में मुजाहिरा ताकत किया। और जो चार अल्लाह के घर में कुरान पढ़ा और अपने घर में अजदर को चीरा, यह है इब्तिदा। अब जिसकी इब्तिदा यह है, आते ही कुरान पढ़ा और जाते ही घर में गल्ला अजदर को चीरा, यह इब्तिदा है। कुरान पढ़ के बताया तेरा बचपना सबसे बड़ा आलिम, और गल्ला अजदर को चीर के बताया तेरा बचपना सबसे ताकतवर। और जो चार और जब जवानी आई मिंबर पे बैठ के सलूनी सलूनी जाके कहा सबसे बड़ा आलिम हो, और मैदान में जाके खैबर को तोड़ के बताया सबसे बड़ा ताकतवर हो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। कुरान को देखिए, अल्लाह बनाता है, उम्मत की कोई बात नहीं चलती इसमें। लोगों की सिफारिश, लोगों की राय, लोगों का ख्याल और लोगों की बातें नहीं चलती, इजमा नहीं चलता। बना दो हमारे लिए एक रहबर, एक रहनुमा, एक बादशाह, एक अलमबरदार, एक पेशवा। तो क्या कहा नबी ने, नहीं बनाएंगे, अल्लाह बनाएगा। और जो चाह अल्लाह क्यों बनाएगा, अल्लाह ही बनाता है। और करिएगा, हजरत मूसा का फॉलोवर है, मानने वाला है, उम्मत को समझा दिया। तुम्हें क्या हो गया, तुम मुझसे कह रहे हो मैं तो नबी हूं। नबी का भी काम नहीं है इमाम बनाना, बहुत जो चाह नबूवत का भी काम इमाम बनाना नहीं है, नबूवत का बड़ा इख्तियार है। और जो चाह हर चीज पर नबूवत का कंट्रोल है, रिसालत का कंट्रोल हर
چیز پر ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ ارے بھائی اگر نبی یہ کہتے، رسول یہ کہتے نماز پڑھو توڑ کے آ جاؤ، تو نماز توڑ کے آنا واجب. اب نماز پڑھنا حرام. توجہ چاہو، یہ اختیار ہے. یعنی عبادتوں پر رسالت بھاری ہے. توجہ چاہو، فروع دین پر امامت بھاری ہے. توجہ کریں گے. ہر چیز نبی سے کم ہے. اگر روزے دار کوئی نبی کی بارگاہ میں پہنچ جائے اور نبی کا اختیار کر لو تو اب روزہ رکھنا حرام ہے. توجہ چاہو، افطار کرو کیونکہ نبی حکم دے رہا ہے. نبی کا حکم بلند ہے فروع دین کے اوپر. اگر نبی کہے میدان میں چلے جاؤ تو میدان چھوڑنا حرام، اور اگر نبی کہے میدان سے چلے جاؤ تو رکنا حرام. توجہ چاہو، اگر نبی کہے بیٹھ جاؤ تو اٹھنا حرام، اور اگر نبی کہہ دے اٹھ جاؤ تو بیٹھنا حرام. یہ نبی صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. نبوت کے حدود اختیار پیغمبر کے تصرفات بتا ہے. پیغمبر کی چونکہ وہ اولا ہے ان پر تمہارے نفسوں سے زیادہ اولا ہے. النبی اولا کم تجبکم من انفسکم الاولا بکم من انفسکم. تمہارے نفسوں سے زیادہ تمہارے اوپر حق کا تصرف رکھتا ہے. پیغمبر تمہاری جانوں کا مالک ہے، تمہاری حیات کا مالک ہے، تمہارے اجسام کا مالک ہے، وہ تمہارا مالک ہے. مگر اللہ نے کہا کہ ایمان یہ بھی نہیں بنا سکتا، یہ اختیار نبی کو بھی نہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ ارے نبوت اتنا کر سکتی ہے کہ بس پرپوز کر سکتی ہے، سفارش کر سکتی ہے کہ اس کو پروردگار بنا دے. بنا نہیں سکتا. وہ کرے گا نہیں سمجھے ذرا میں کیا کہہ رہا ہوں. ایک سفارش کر سکتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے اپنی خواہش کے تحت، اپنی آرزو کے تحت، اپنی تمنا کے تحت، اپنی محبت کے تحت نبی اشارہ تو کر سکتا ہے، نشاندہی تو کر سکتا ہے، اللہ سے گزارش تو کر سکتا ہے. خود نامنیٹ نہیں کر سکتا، خود بنا نہیں کرتا، خود منتخب نہیں کرتا. کیا یاد نہیں ہے سورہ طٰہٰ 20واں سورہ اور 5 آیتیں مسلسل 35 سے 40 تک کیا کہہ رہا ہے موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں؟ کہا قال رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، ویسر لی امری، میرے مشکلات کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہوں کو کھول دے، یفقہوا قولی، میری قوم میری بات سمجھ سکے. واجعل لی وزیرا من اہلی، میرے خاندان سے میرا خلیفہ بنا دے، میرا وزیر بنا دے، میری امت کے لیے رہبر بنا دے. کہاں سے بنا؟ من اہلی، میرے اہل بیت سے، میرے گھرانے سے، میرے خاندان سے. اور آگے کیا کہا؟ ہارون اخی، میرا بھائی ہارون ہو، میرے گھر سے بھی. آپ مجھے بتائیے کیا باقی رہ گیا بھائی؟ اللہ کو کرنا ہی کیا ہے؟ سب کچھ تو موسیٰ کہہ چکے. وزیر بنا دے. کہاں سے بنا دے؟ میرے خاندان سے بنا دے. کس کو بنا دے؟ ہارون کو بنا دے. نام بھی بتا دیا، خاندان بھی بتا دیا، توجہ چاہنا اور کرے گا، رشتہ بھی بتا دیا. رشتہ بھائی کا ہے، خاندان ہے، توجہ چاہنا، نام ہارون ہے. تو کیا رہ گیا موسیٰ؟ اٹھاؤ پگڑی اور سر پہ رکھ دو. یہ میں نہیں کر سکتا، توجہ چاہنا، یہ نہیں کر سکتا. اگر اللہ چاہے تو آپ بھی بنا دے، کیونکہ میں نے کہا. مگر کیا احتیاط ہے، کیا قرآن کا رخ ہے، کیا پہلو ہے، اس کو ذرا دیکھو. موسیٰ نے خود دعا مانگی اور کریں گے. ہم نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے. سارے نبیوں کو دیکھ لو، اور میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں نبیوں کی دعائیں آپ کے سامنے پڑھوں. ہر نبی نے دعا کی، آدم نے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا، پروردگار عالم ہم نے ظلم کر دیا، ہم کو معاف کر دے. ربنا دعا کی، توجہ چاہو. حضرت نوح نے دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. حضرت ابراہیم نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی عند بیتک المحرم بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. حضرت نوح نے دعا کی، حضرت
کی, حضرت موسیٰ نے دعا کی. توجہ چارو, ہر ایک کوئی نبی دعا کرتا ہے, مگر میرا پیغمبر اتنا محتاط اور اتنا پاکیزہ مرتبے پر, ذرا سوچئے گا, فکر فرمائیے گا, میں کیا کہہ رہا ہوں, پیغمبر اپنی مرضی سے دعا بھی نہیں کرتا, اپنی خواہش سے دعا بھی نہیں کرتا. سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ 80ویں آیت. اب نبی نے دعا نہیں کی, جب سے آئے ہیں اب تک کوئی دعا نہیں کی. اب اللہ نے کہا سارے نبیوں نے تو دعا مانگی, میرا حبیب دعا کیوں نہیں مانگتا؟ جس کے صدقے میں کائنات بنائی وہ دعا کیوں نہیں مانگتا؟ تو آیت آئی, قل حبیب کہو نا, مانگو دعا, مانگو, قل مانگو, کیا مانگو؟ یعنی دعا کے الفاظ بھی اللہ بتا رہا ہے, الفاظ بھی نبی کے نہیں ہے. اللہ تو کہہ رہا ہے, کتنا محتاط لہجہ ہے, کتنی مضبوط زبان ہے, اور جو کریں گے آپ کتنے الفاظ مستحکم ہیں, خود نہیں مانگ رہے دعا. قل وہی لہجہ ہے جو توحید والا ہے, وہی لہجہ ہے جو وحدت والا ہے. قل هو اللہ احد, دیکھ رہے ویسے ہی کہہ رہا ہے, قل حبیب کہو نا, مانگو نا, طلب کرو, لفظ بھی تمہارے نہیں, کیا مانگو پروردگار, رب ادخلنی مدخل صدق, مانگو میں جہاں جاؤں صادق کہلاؤں, واخرجنی مخرج صدق, جہاں سے آؤں صادق کہلاؤں, حاضری میں بھی غیبت میں بھی ہر طرح میں سچا کہلاؤں. اور اس کے بعد کیا کہتا ہے پروردگار, اب کہ مجھ سے حبیب واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا, اور پروردگار مجھے اپنے گھر سے ایک طاقتور مددگار دے دے. کریے گا, اور تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں گے, اور تھوڑا سا آگے بنا فصل ہو جائیے, تھوڑا سا جواب پڑے محمد والے محمد پر. عظمت محمد والے محمد علیہ السلام پر بلند ترین سلوات پڑھیے. بیان مسلسل ہے, آیات قرآنی میں آپ کے سامنے کس ترتیب سے رکھ رہا ہوں, غور کرے گا. پیغمبر اتنے محتاط ہیں, اتنے پاکیزہ ہیں کہ خود دعا بھی نہیں مانگتے. سارے نبیوں کی دعا ہے اپنی ذاتی دعا ہے, الفاظ ان کے, جملے ان کے, سینٹنس ان کے, عبارت ان کی, حروف ان کے, صدائیں ان کی, صوت ان کا, سب کچھ ان کا, مگر پیغمبر خاموش ہے. اللہ کہہ رہا قل, مجھ سے دعا مانگ حبیب, مانگ تو صحیح تاکہ میں کچھ دوں. کہ کیا مانگوں پروردگار؟ کہ ایسے کہو, یہ لفظ, یہ الفاظ, یہ جملے لفظ اللہ کی ہیں, جملے اللہ کے ہیں. کیا مانگو؟ واجعل لی من لدنک, اپنے پاس سے, اپنے گھر سے, اپنے دربار سے, اپنی جناب سے, اپنی سرکار سے مجھے دے دے, بنا دے, بجائے بنا دے, بنا دے نا, تو بنا, یہ اختیار تیرا ہے. کیا بنا؟ سلطانن, ایک طاقتور, پھر کیا؟ نصیرن, مددگار, یعنی دوسروں کی مدد کرے, کسی سے مدد نہ مانگے. کرے گا ایسا دے دے, تو ادب کا محتاج نہ ہو, کسی کی سپورٹ کا محتاج نہ ہو. سلطانن نصیرا, اب میں لفظ ملا دوں, اگر آپ متوجہ ہے, دیکھو جیسے محمد
وجعلی، میرے لیے دے دے مجھے وزیر چاہیے. نہیں، موسیٰ نے وزیر مانگا من اہلی، فرام مائی ہاؤس، میرے گھر سے. کہیں اور سے نہیں. اور محمد سے کیا کہہ رہا ہے؟ کسی کے گھر کا نہیں، یہ میرے گھر کا ہے، میں اپنے گھر سے دوں گا. تو اللہ ہی نے تو خود حکم دیا رسول کو. اب لوگ جو پریشان ہوتے ہیں علی کعبے میں جو پیدا ہوئے، علی تو کوئی عذاب میں کعبے میں پیدا ہوئے، توجہ کرو، یہ تو قول اللہ کی صداقت کا معاملہ ہے، علی کی ولادت کا معاملہ نہیں ہے. اللہ نے اپنی بات رکھی ہے علی کو کعبے میں پیدا کر کے. کیا میں اتنی چھوٹی بات کہہ رہا ہوں کہ بس آپ کیا خاموش؟ صلوات پڑھیے محمد وعلیہ. اچھا وزیر دے اور سلطان دے. نصیر جانتے ہو ناصر اور نصیر میں فرق ہے. محمد نے ناصر نہیں مانگا، نصیر مانگا. انشاءاللہ کل سنیے گا، آپ تو اتنے سن لیں. تو موسیٰ کو ملے گا موسیٰ کے گھر سے، محمد کو ملے گا اللہ کے گھر سے. غور کریے گا. اور یہ جب آئے گا کعبے سے محمد کے ہاتھوں پر تو اپنی دونوں سمتوں کو بتائے گا. یا رسول اللہ، تورات پڑھو، انجیل پڑھو، زبور پڑھو، قرآن پڑھو، اور جو چاہو، اور ایک ایک کتاب کو پڑھ کے یہ علم کی زیادتی ہے. اور نبی کہتا چلا جائے گا تورات موسیٰ سے بہتر پڑھی، زبور داؤد سے بہتر پڑھا، انجیل عیسیٰ سے بہتر پڑھی. اب کیا کرے؟ اب جب چوتھی تلاوت کی تو جھوم کے ایک مرتبہ دہن پر دہن رکھ کے علی کے محمد نے کہا بی انتا و امی، علی میرے بات کے اوپر قربان ہو جائے، تو نے قرآن ویسا ہی پڑھا جیسا میں پڑھتا ہوں. دو چیزوں میں، علم میں زیادہ، جسم میں زیادہ، علمبردار، لشکر کا سپہ سالار، رہبر، رہنما، پیشوا، یوں ہی نہیں کیا جاتا. دو چیزیں دیکھی جاتی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی محمد نے خود نہیں اپنی رائے سے مانگا، اللہ نے کہا مانگو. غور کریے گا، کیسے مانگو؟ میرے گھر سے مانگو. محمد سے منگوایا. علمدار کی ضرورت تھی نا، ناصر کی ضرورت تھی نا، نصیر کی ضرورت تھی نا، مددگار کی ضرورت تھی نا. تو ہمیں تاریخ انبیاء، تاریخ عصمت بتاتی ہے کہ اپنا علمدار، اپنا مددگار نبی خود نہیں چنتا، اللہ چنتا ہے. اللہ کے گھر سے آتا ہے. محمد خاموش رہا، اللہ نے کہا تو مانگو. اب علی چونکہ محمد کا نصیر ہے، لہٰذا اس نصیر کو بھی ایک نصیر کی ضرورت تھی. اور کریے گا، اس نے بھی خود نہیں بنایا، حالانکہ اپنے بیٹوں میں جسے کہہ دیتے وہی علمدار ہوتا. وہ جو کہہ رہا علی کا کوئی بیٹا کم نہیں ہے. اور کریے گا، علی کے سب بیٹے باکمال. اور کریے گا، علی کے سب بیٹے بلند، علی کے سب بیٹے لاجواب. ارے نبیوں سے بہتر علی کے بیٹے. اور بات یہ ہے کہ نبیوں کا آخری نبی اس کے آخری بیٹے کے پیچھے نماز پڑھے گا. اتنے عمدہ، اتنے بہتر، اتنے افضل، سب سے افضل بیٹے علی کے بیٹے، بڑے برتر، بڑے اعلیٰ، بڑے عالی. تو جو کرے گا کسی کو بھی بنا دیتے، مگر نہیں، نماز شب پڑھ کے اور جو چاہ دعائیں مانگی. پروردگار جیسے میرے بھائی نے مانگا تھا مجھے کہ نصیر دے دے، میں تجھ سے مانگتا ہوں مجھے بھی نصیر دے دے. اب اللہ تو بنیادوں پہ دے گا. کیا ملا علی کو؟ عباس جیسی شکل میں نصیر ملا. اور تو کی جگہ مددگار ملا نا. صلاة على محمد وآل محمد. اہم بات اور بتا دوں آپ کو، علی کی پوری 63 برس کی زندگی دیکھ لیا، علی نے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں، کچھ نہیں مانگا. پوری زندگی میں بس ایک ہی کردار مانگا، مجھے عباس دے دے، میرا نصیر دے دے. اور اللہ کی عادت ہے وہ دو چیزوں میں ممتاز بنا کے دیتا ہے، ایک علم میں زیادہ ہو، ایک طاقت میں زیادہ ہو. اور جو تھا نہیں سمجھ رہا. اب عباس بھی علمبردار بنیں گے، اللہ بنائے گا تو عباس کا علم زیادہ، عباس کی طاقت زیادہ. کیا دلیل
میری تمناؤں کی آبرو ہے. عباس ہے عباس، عباس دے دے، ایک بیٹا دے دے، ایک نصیر، ایک مددگار، ایک علمبردار. اور جو چاہو مجھے دے دے. تو دو چیزوں میں منتا ہے. عباس کا نہ علم میں جواب نہ طاقت میں جواب. اور جو بھی لگا علم اتنا کہ مشیت حسین کو جانتا ہے، اور طاقت اتنی کہ نگاہوں کے زور پر لشکر کو روک دے. ہوتا ہے. یہ تو آپ کے گھر کی روایات ہے، یہ تو تاریخ ہے. قرآن میں بتائیے عباس کا تذکرہ کہاں، عباس کا عمل قرآن کا کہاں. آپ نے قرآن پڑھائی کہاں؟ کہ جب موسیٰ کے بعد علمبردار مانگا گیا تو اللہ نے کہا کہ دو چیزوں میں ممتاز، علم میں ممتاز اور جسم میں ممتاز، طاقت میں ممتاز. اور پھر نبی نے کہا اب 249 آیت تو جو کہہ رہا 249 نمبر سورہ بقرہ پڑھیے گا جا کر. اب نبی کھڑے ہو کے کہتا ہے، ہم سے کہتے ہیں عباس کہاں ہے قرآن میں، کس جگہ ہے؟ ہو تو صحیح قرآن میں سب کچھ ملے گا، اب دیکھے گا بندے. اب کہتا ہے نبی اپنے لشکر سے کہ علمبردار مل گیا. اب سنو ان اللہ مبتلیکم بنہر، دیکھو اللہ تمہارا امتحان لے گا ایک نہر کے ذریعے. دیکھیں مجھ سے اسٹیج ڈرامہ تو آتا نہیں، میں تو قرآن کی سیدھی سادھی باتیں محترم باتیں آپ تک پہنچاتا چلا جاؤں گا. نہ میں وقت ضائع کروں گا اور نہ میں آپ کو پریشان کروں گا. کیا کہا؟ ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تمہارا امتحان لے گا. مبتلیکم، مبتلی تو جو کہا فاعل کا سیدھا ہے، اس میں بھائی جو مستقبل کے لیے دلیل کرتا ہے. آنے والے زمانے میں اللہ ایک نہر سے تمہارا امتحان لے گا. اب نبی کہتا ہے جو گیا فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس نہر سے پی لے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا. یعنی علمبردار، پیشوا، رہبر، رہنما، سپہ سالار، ہادی، امام جو بھی بنے گا اس کا قرآن نے رشتہ بھی یہاں پر بتایا، ریلیشن بھی ڈسکس کیا. کیا ہوگا؟ فَلَيْسَ مِنِّي، وہ مجھ سے نہیں ہوگا. اور جو کہہ رہا وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، جو نہیں پیے گا چکھے گا بھی نہیں. فَإِنَّهُ مِنِّي. ہم کہتے ہیں اپنے اس محترم مجمع سے بتاؤ علمدار کون بنے گا، رہبر کون بنے گا، نبی کے بعد مصدر نبی کا کون آئے گا؟ دیکھیں لفظ نبی قرآن میں اس کا رشتہ نبی سے منیت والا ہوگا. منیت والا رشتہ. نبی پکار کے کہہ رہا ہے پانی اگر پی لے تو مجھ سے نہیں، لیسا منی، مجھ سے نہیں. اور یہ لفظ منی اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. ہماری قوم میں تو اتنا مشہور ہے یہ لفظ منیت، نہیں سمجھ رہا. اگر پانی پی لے تو مجھ سے نہیں ہوگا، اور اگر چکھے بھی نہیں تو مجھ سے
249 آیتیں پڑھو تو صحیح قرآن. اور ہم تو ڈرتے ہیں اصل میں قرآن مجید سے. فضائل اہل بیت پڑھتے ہوئے ڈرتے ہیں کہیں مسلمان قرآن میں نہ چھوڑ بھاگے. ارے چھوڑو یہ تو خود اہل بیت کا قصیدہ ہے, رہنے دو وہ وہیں تک. اگر زیادہ مطالعہ کیا تو غلط ہو جائے گا. ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ. ہاں اتنی اجازت ہے کہ چلو میں پانی اٹھا لو. اجازت دی نا. یہ چلو الا من